اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبتیں دور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے فرحان انصاری نے، تو آئیے چل کر ان کی سٹوری ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ 2012 جنوری میں پیش آیا، جب مجھے اپنے کسی پروفیشنل پروجیکٹ کے حوالے سے لمز یونیورسٹی جانا پڑا لاہور۔ تو میں کراچی سے لاہور 2 دن کے ٹرپ پہ پہنچا، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کسی ریزنیبل گیسٹ ہاؤس میں اسٹے کروں گا۔ حالانکہ بہت سارے ریلیٹیو رہتے ہیں، لیکن میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ تو جب میں ایئرپورٹ سے نکلا تو وہاں پہ جو میٹرک ایپ تھی اس کا ڈرائیور سے میری بات ہوئی، تو اس نے مجھے ایک گیسٹ ہاؤس ریکمینڈ کیا جو کہ لم سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا، اور اس نے بتایا کہ وہ مناسب پیسوں میں ہو جائے گا، اس کا جاننے والا ہے اور وہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی کرا دے گا۔ خیر میں اس کے کہنے پہ اس گیسٹ ہاؤس میں جا پہنچا۔ تو گیسٹ ہاؤس سارا کا سارا میں نے دیکھا اور معائنہ کیا، تو مجھے وہ بالکل صحیح لگا۔ وہاں پہ اس وقت کافی چہل پہل بھی تھی۔ مینیجر نے مجھے کافی اچھی طرح ریسیو کیا اور مجھے 20% ڈسکاؤنٹ بھی دیا 2 نائٹس کے لیے۔ پھر میں اوپر کے فلور پہ مجھے کمرہ ملا، اور میں جو ہوں وہ آرام سے وہاں پہ اپنا سامان وغیرہ رکھ کے تھوڑا فریش ہو کے، سردی زیادہ تھی تو میں اپنے کام سے نکل گیا۔ مجھے لمز جانا تھا۔ تقریباً 3:30-4 بج رہے تھے۔ میں یونیورسٹی پہنچ گیا اور اپنا کام جو بھی تھا میرا وہ سٹارٹ کر دیا، اور پھر رات 8 بجے کے ٹائم میں واپس گیسٹ ہاؤس آنے کے لیے نکلا۔ تو باہر کافی سناٹا ہو رہا تھا اور سردی بھی کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے جاؤں گا۔ تو مجھے وہاں پہ ایک آٹو مل گیا۔ آٹو والے کو میں نے بتایا تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں ڈراپ کر دوں گا۔ اس نے مجھے ڈراپ کرا۔ راستے میں بارش بھی کافی تیز ہو گئی۔ خیر جب میں گیسٹ ہاؤس پہنچا بڑی مشکلوں سے، حالانکہ چھوٹا فاصلہ تھا لیکن بارش اور سردی کی وجہ سے آٹو میں بہت پرابلم آ رہی تھی۔ تو اس وقت گیسٹ ہاؤس میں تھوڑے سے لوگ ہی مجھے نظر آئے۔ کاؤنٹر پر بھی 2-3 لوگ نظر آئے، مینیجر بھی نظر آیا۔ تو اس سے میں نے کھانے کا پوچھا، تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں بنوا دیتا ہوں، لیکن تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ تو میں نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا، کافی وغیرہ پینے لگا۔ تو مینیجر سے میری کافی اچھی بات چیت ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتایا، گیسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا کہ یہ کافی پرانا گیسٹ ہاؤس ہے، اور وہ یہاں پہ تقریباً 10 سال سے نوکری کر رہا ہے، اور کافی اس طرح کے کلائنٹس ہوں گے جو کراچی سے آتے ہیں اور یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں۔ پھر میں نے کھانا وانا کھایا، اور تقریباً 11 بجے کے ٹائم مینیجر نے بولا کہ میرا ڈیوٹی ٹائم آف ہو گیا ہے اور میں اب جا رہا ہوں، اور آپ کا جو بھی کوئی کام وغیرہ ہو تو یہاں پہ کاؤنٹر پہ 12 بجے تک لڑکا اویلیبل ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آپ کال کر لیجئے گا۔ وہ مجھے اپنا نمبر وغیرہ بھی دے کے چلا گیا۔ میں وہیں نیچے لاؤنج میں بیٹھا رہا تقریباً 11:30 بجے تک، اور پھر کافی سناٹا ہو گیا، نیچے لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو اوپر جا کے کام شام کرتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ تو میں اپنے روم میں چلا گیا۔ اب روم کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے ہیٹر وغیرہ آن کیا اور تھوڑی دیر جو ہے ویٹ کرا کہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جائے روم۔ تو میں باہر آ گیا، اور جو وہاں پہ لوکی تھی تو میں نے نوٹس کیا کہ وہاں پہ بالکل اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ دوپہر میں جب میں سامان رکھنے گیا تھا تو اس وقت اس کمرے میں ایک فیملی تھی، میرے برابر والے کمرے میں۔ تو اس روم میں مجھے لگا کہ اب بھی ایمپٹی ہے، لیکن اس روم میں سے مجھے ہلکی ہلکی سی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو پھر مجھے فیل ہوا کہ یہاں پہ لوگ ہوں گے اور ابھی اندر ہی ہوں گے سردی کی وجہ سے، لیکن مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی اندر باتیں کر رہا ہے۔ خیر میں 5-10 منٹ کا واک کرنے کے بعد دوبارہ روم میں چلا گیا۔ جب وہ تھوڑا ہیٹ اپ ہو گیا تو میں اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر کے لیپ ٹاپ کھول کر کوئی مووی دیکھنے کے موڈ میں تھا کہ رات بھی اچھی گزر جائے گی، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بالکل نیا ماحول تھا، سردی بھی بہت تھی، تو اس وجہ سے مجھے بالکل بھی سکون نہیں مل پا رہا تھا، اور ہم کراچی والوں کو اتنی عادت نہیں ہوتی سردی کی۔ پھر آدھا ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر مجھے ایک
انٹرکام آیا نیچے سے، اس میں بندہ تھا اور اس نے بتایا کہ سر یہ ہیٹر جو ہے وہ آپ بند کر دیں، اس کا ٹائم ہو گیا ہے 1 بجے تک کا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اس کو صبح میں کھول لیجئے گا، لیکن ابھی سوتے ہوئے اس کو بند کر دیں کیونکہ یہ گیس کا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے، میں بھی جاگ رہا ہوں، جیسے ہی میں سونے لگوں گا میں بند کر دوں گا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے، مجھے باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، تو مجھے لگا جیسے باہر کوئی کمرے کے باہر والا جو لابی ہے وہاں پہ 2-3 لوگ واک کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا میں بھی نکل کے دیکھتا ہوں، کچھ حائل ہو جائے گا۔ تو میں جیسے ہی باہر آیا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، تو میں کافی حیران ہوا کیونکہ مجھے بالکل قدموں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں باہر، اور باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ 1-2 لوگ جو ہے وہاں پہ ٹہل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں اندر آ کے بیٹھا، تقریباً 10 منٹ کے بعد دروازے پہ نوک ہوئی، تو پھر میں اٹھ کر گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے، تو باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دروازہ ہلکے سے کھول کر دیکھا تو چاروں طرف گھپ سناٹا تھا، اندھیرا تھا۔ ایک لائٹ جل رہی تھی کونے پہ، جو سیڑھیوں کے ساتھ لائٹ تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ صرف جو مین ہال کی طرف لائٹ آ رہی تھی، جو کمروں کی طرف آ رہی تھی، ان میں سے ایک لائٹ جل رہی تھی، تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ میں نے دروازہ کھولنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگایا تھا۔ میں نوک ہونے کے تقریباً کچھ سیکنڈز کے بعد ہی دروازے تک پہنچ گیا۔ تو اگر کسی کو واپس جانا بھی تھا تو وہ سیڑھیوں سے نیچے جاتا تو مجھے اس کو جاتے ہوئے بھی آواز آتی اور میں اس کو دیکھ بھی پاتا، لیکن بہرحال میں واپس آ کے بیٹھ گیا۔ میں سمجھا اکثر سردیوں میں گھٹ سے آوازیں آتی ہیں، تو شاید اس طرح کی کوئی آواز ہو۔ ابھی کچھ 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے تو مجھے پھر کمرے کا جو انٹرکام ہے وہ بجا۔ میں نے اس کو ریسیو کیا تو وہاں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ میں نے ہیلو ہیلو کیا اور ریسیپشن سے کال آئی تھی، لیکن کسی نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ میں سمجھا لائن وائن کا کوئی ایشو ہوگا۔ میں نے بند کیا، دوبارہ دروازہ کھول کے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دوبارہ ڈائل کیا ریسیپشن کے اوپر اسی نمبر کا، تو کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ تو پھر مجھے تھوڑا سا وہم سا اپنا فیل ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے عجیب سا، کیونکہ بیل بجنا ایک بہت ہی عجیب سی اور ویئرڈ سی بات ہے، جبکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ نیچے ریسیپشن پر جو بھی بندہ ہے وہ جا چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دوبارہ سے اسی طرح سے نوک ہوتی ہے، اور اسی طرح کی جو نوک تھی وہ تھوڑی سی لمبی، اور میں نے تھوڑا ویٹ کیا اور انتظار کیا کہ دیکھتا ہوں دوسری نوک ہوتی ہے تو پھر میں جاتا ہوں۔ تو دوسری نوک ہونے میں تقریباً پھر کوئی 3-4 منٹ گزر گئے، تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے درود شریف پڑھا اور اپنے اوپر دم کرا اور کوشش کی کہ میں لیٹوں آنکھیں بند کر کے اور سونے کی کوشش کروں، لیکن مجھے تھوڑا سا خوف فیل ہونے لگا۔ اس کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد باقاعدہ مجھے جو سامنے واش روم تھا وہاں سے کچھ ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی جیسے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے واش روم کے اندر اور میرے روم کے اندر۔ تو وہاں پہ میں ٹھٹک کے بالکل کھڑا ہو گیا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی چوہے وغیرہ آ گیا ہو۔ میں اٹھا اپنی جگہ سے اور میں نے واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھول کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لائٹس میں نے آن کر دیں، روم کی ساری لائٹس بھی آن کر دیں۔ کھڑکی سے میں نے باہر جھانکا تو وہاں بھی سناٹا تھا اور ہلکی ہلکی بارش چل رہی تھی۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں۔ تقریباً 2:30 بجے کے ٹائم میں نیچے ریسیپشن پر آیا اور وہاں پہ بھی بالکل اندھیرا تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے مینیجر کو کال کری تو کافی دیر رنگ ہونے کے بعد اس نے کال ریسیو کی اور مجھے بتایا کہ اس وقت تو کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے، اور اوپر والی فلور پر جو فیملی تھی وہ دوپہر میں جا چکی ہے، تو ابھی تو میں اکیلا ہی ہوں اس والی فلور پر۔ تو یہ سننے کے بعد مجھے اور خوف فیل ہوا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ ابھی کون کون گیسٹ ہاؤس میں رکا ہوا ہے۔ اس نے بولا جی گراؤنڈ پر ایک اور فیملی ہے جو رکی ہوئی ہے، اور باقی آپ ہیں فرسٹ فلور پر، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو صبح 8 بجے جو ہے وہ لوگ آئیں گے۔ پھر میں کافی خوف میں مبتلا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ جو گراؤنڈ پر فیملی ہے ان کو میں اٹھاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کسی طرح ان کی کوئی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کیونکہ ظاہر ہے رات کا ٹائم تھا، اتنی رات کو آپ کسی کو کیسے ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ تو میں واپس اپنے کمرے میں گیا۔ اب کمرے میں جانے کے بعد مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا اور عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا کہ میں اپنا لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کے گیا تھا
اور وہ ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ہیٹر بھی چل رہا تھا۔ لیکن جب میں واپس اپنے کمرے میں آیا تو ہیٹر بھی بند تھا اور میرا لیپ ٹاپ بھی بند تھا۔ میرے کمبل کی جو ہے وہ جس طرح سے مڑا ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا، بالکل سیدھا تھا، یعنی ہر چیز بڑی ترتیب سے رکھی، ہر چیز کو سیٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ مجھے آ کے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں نے کہا یہاں پہ کوئی ہے فلور پہ، یا تو کوئی تنگ کر رہا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں ہو گئی تھیں کہ میں کافی خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے تقریباً 3-3:30 بجے دوبارہ کال کری مینیجر کو، اس کے بعد اس بندے نے فون نہیں اٹھایا۔ مینیجر کے دوبارہ فون ریسیو نہ کرنے کے بعد مجھے کافی خوف محسوس ہونے لگا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نیچے چلا جاتا ہوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنا سارا سامان بھی پیک کر سکوں۔ میں نے ایز اٹ از دروازہ بند کیا، اس کو لاک کیا اور میں نیچے سیڑھیوں سے نیچے آنے لگا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اترنے لگا تو مجھے باقاعدہ فیل ہوا کہ میرے پیچھے پیچھے بھی کوئی اور سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، اور مجھے یہ فیل ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی ایسا پیرانارمل اینٹی ہے جو اس وقت ایکٹیو ہے۔ اور میں نیچے ریسیپشن والے ایریے میں آیا، اور وہاں پہ جو لاؤنج کا ایریا تھا جہاں پہ میں نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا تھا، وہاں پہ میں نے کوشش کری کہ میں ٹی وی آن کروں اور یہیں پہ پھر باقی رات گزاروں، لیکن ٹی وی بھی آن نہیں ہوا۔ لیکن میں وہیں پہ صوفے پہ ہی بیٹھ گیا۔ نیند، بھوک، خوف، پریشانی اور ہر چیز میرے اوپر طاری تھی۔ مجھے اس وقت وہاں اپنے اوپر ترس آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، بہت مجھے جہاں وہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر کافی دیر گزرنے کے بعد صبح جب روشنی ہوئی ہلکی ہلکی تو 6 بجے کے ٹائم ایک بندہ اندر آیا تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوراً اٹھ کو یہ سارا ماجرا بتایا تو اس نے بولا کہ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نئی جگہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایسا وہم فیل ہو رہا ہو، میں آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں۔ اور میں نے اس کو بولا نہیں، مجھے فوراً ہی نکلنا ہے، اور میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اب اس ریسٹ ہاؤس میں نہیں رہوں گا۔ تو میں نے اس کو صرف ریکویسٹ کری کہ آپ میرے ساتھ اوپر چلو اور میرا سارا سامان پیک کرواؤ۔ تو وہ میرے ساتھ اوپر گیا، ہم نے دروازہ کھولا کمرے میں، اور ہم کمرے میں آئے تو کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم پہ چھوڑ کے گیا تھا، اور ہر چیز جو ہے وہ تھی میری موجود وہاں پہ، لیکن بڑی آرگنائز طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سارا کچھ سمیٹا اور وہاں سے پھر میں نکلا اور میں نے چیک آؤٹ کروایا اور میں سیدھا ایئرپورٹ پر آ گیا۔ وہاں سے میں نے ٹکٹ لیا اور کراچی کی رائڈ پر واپس آ گیا، کیونکہ میں اس کے بعد پھر ایک اور رات بھی وہاں پہ نہیں رکنا چاہتا تھا۔ کافی خوف میرے اوپر طاری ہو چکا تھا۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیا چیز تھی، لیکن جو بھی تھا وہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو کہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ میری پریزنس جو ہے وہ ان کو ڈسٹرب کر رہی تھی اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ رہوں۔ تو یہ میرے ساتھ پورا واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی تو پیارے لسنرز، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے دیے گئے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔